نیوز 16 ڈیجیٹل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ رشک ہر ایک انداز ہے، آپ کی ہر ادا قابل فخر ہے۔ اللہ اللہ صدقے میں واللیل کے مومنوں کو ملی لیلۃ القدر ہے۔ اللہ اللہ صدقے میں واللیل کے مومنوں کو ملی لیلۃ القدر۔ خواتین و حضرات کا دلی خیر مقدم کرتے ہوئے ایک شعر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ یہاں لا کے تشریف رونق بڑھا دی، یہاں لا کے تشریف رونق بڑھا دی، نوازش کرم شکریہ مہربانی۔ اب باری ہے شال پوشی اور گل پوشی کے۔ عمران غالب کے نام اعزازی مہمان کی شخصیت پر اظہار خیال کے لیے میں نواز شاہ صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سب کو خطاب دیں۔ مانگتا ہوں حق سے میں توفیق ادب، مانگتا ہوں حق سے میں توفیق ادب، لطف رب سے محروم ہوگا بے ادب۔ محترم صدر جلسہ جناب رحمت اللہ صاحب اور میرے پیر و مرشد خواجہ زینب اللہ الدین سہروردی اور جتنے بھی مہمانان یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، میں شکر گزار ہوں کہ اتنی گراں پایا ادبی محفل میں مجھ جیسے ناکارہ کو پیر و مرشد کی شخصیت پر اظہار خیال کرنے کے لیے لا کھڑا کیا گیا۔ ادب کا تقاضا ہے، پیر و مرشد یہاں پر موجود ہیں، میں اللہ سے ادب کی توفیق چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے پیر و مرشد کے اعزاز میں اپنی زبان کھولوں، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ہمیشہ میری وفاداریاں، میری محبت میرے پیر و مرشد کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھے، میری خدمتیں، میری جان نثاریاں ہمیشہ آپ کے دامن سے وابستہ رکھیں اور آپ کی نظر کرم تا دم آخر میرے شامل حال ہو۔ مشائخ کی بات اولیاء اور صوفیاء صالحین سے یہ اصول چلا آ رہا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے سر اٹھاتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کا سر کچلنے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں بننے کے لیے بھی بہت مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب قبلہ پیر و مرشد اپنا کام کا اعزاز، اپنے کام کا آغاز کرنا شروع کیا تو بہت ساری رکاوٹیں، بہت سارے
زحمتیں بہت سارے اذیتوں کا سامنا آپ کو بھی ہوا. میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا لیکن مختصراً آپ کی شخصیت کا اظہار کروں گا کہ دوران اشاعت اور دوران تبلیغ اس بیڑ کو آگے بڑھانے کے لیے حتیٰ کہ حضرت والا کو اپنی بیوی بچوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. حضرت والا کی شخصیت کو میں نے بہت قریب سے دیکھا, بہت قریب سے. مسلسل 30 سے 35 سال آپ کی خدمت میں رہا ہوں میں, اور 35 سال سے میں آپ کی زندگی کو دیکھا ہوں. بہت کم سنی کم عمر سے میں نے حضرت والا کی محبت اور ان کی دوستی میں رہا ہوں. تو میں نے دیکھا ہے حضرت والا کو یہ بیڑا آگے اٹھانے کے لیے بندگان خدا کی خدمت اور خدا سے محبت, خدا کی اطاعت و فرما برداری کے لیے حضرت والا کی شخصیت بہت اذیتوں کا شکار ہوئی. جو خدمات انجام دیتے ہیں زمانہ ان کا ادارہ کرتا ہے. میں ادارے کی طرف سے اور آپ تمام احباب کی جو طرف سے جو اس محفل میں شریک ہیں حضرت والا کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. خدا مزید ترقی ان کے خانقاہ کو عطا کرے. ان کا جو مشن ہے, خصوصی طور پر ایک بات میں بھول گیا تھا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ قومی یکجہتی کے آداب گرامی یہ جو تحیت پیش کی جا رہی ہے حیدرآباد کی مشہور معروف خانقاہ بارگاہ حضرت پتھر والے صاحب کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. یہ صحیح ہے. قلمکار ہے, آپ کا ایک مقام ہے, آپ کو چاہتے ہیں آپ کے سامنے میں اگر کچھ کہوں تو وہی بمثل ہو گیا کہ سورج کے سامنے چراغ کیا کہ یہ اعزاز, انکریجمنٹ, اپریسیشن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انکریجمنٹ کیا تھا اپنے صحابہ کرام کو. ویڈنگ کاف بتائیے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی پڑھی تو ان کے سینے مبارک پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تمہیں علم مبارک. میں سید شاہ زین العابدین ترابی سہروردی خادری شتاری الحمدللہ آج جو ہے ادارہ بزم ادب اسلام کی جانب سے جو ہے مجھے جو ہے اعزاز سے نوازا گیا, اور میں بہت شکر گزار ہوں ان ذمہ داروں سے جو ذمہ داران ہیں, ریاض احمد خمار صاحب اور ہمارے حبیب صاحب. ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری جو ہے, میں اس قابل تو نہیں تھا لیکن انہوں نے جو ہے مجھے عزت دے کے میرا عظمت افزائی کی, میرا حوصلہ بڑھایا. اور آج کے حالات کے حساب سے جو ہے آج اردو کی فروغ کی سخت ضرورت ہے. جو ہے ہمارے جو ہے زبان کو جو ہے لوگ مٹھانے لگے ہیں, اور آج سخت ضرورت ہے. جس زبان کی جو اگر زبان مٹ جائے تو اس کا کلچر ختم ہو جاتا ہے, اس کی تہذیب ختم ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ جو ہے وہ تمام مذہبی ختم ہو جاتا ہے. تو چاہیے کہ میں خاص تمام خانقاہوں کو میرے طرف سے بالخصوص, اب بچائی صرف خانقاہوں میں ہے, اردو ادب جو ہے صرف خانقاہوں میں بچا ہے, اور جو ہے میں چاہتا ہوں کہ تمام خانقاہوں میں, پورے ہندوستان کے خانقاہوں میں میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اردو کے لیے فروغ کرے, اردو کے لیے جو ہے کام کرے, اور جو ہے کیونکہ آگے چل کر جو ہے ہمارا ادب جو اردو ادب کا جو معاملہ ہے
اگر ہم اپنی زبان کو نہیں بچا سکیں گے، اپنی مادری زبان کو نہیں بچا سکیں گے تو ہمارا کلچر بھی نہیں بچے گا اور جو ہے ہماری تہذیب بھی نہیں بچے گی جی. اور اس کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ہم جو ہے بالخصوص اردو ادب سے جو ہے نعتیہ مشاعرے ہوتے ہیں، منقبتی غزلیہ مشاعرے ہوتے ہیں اور الحمدللہ منقبتی مشاعرے ہوتے ہیں اور قوالی سما وغیرہ بھی ہوتی ہے. دور دراز کل ہند سے، تمام ہندوستان سے شعراء اکرام آتے ہیں. الحمدللہ آج بھی جو ہے غالباً 7 شعراء ہندوستان کے آگرہ سے، دلی سے بالخصوص آگرہ سے بالخصوص جو ہے دلکش جہلانوی آئے ہیں، خانقاہ پہ ہیں، آ کے کئی دن سے ہیں. اور خالد ندیم بدونی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں اور حیدرآباد سے عتیب اعجاز صاحب، ظہور زمر انہوں بھی آئے ہوئے ہیں زمری. اور الحمدللہ اردو ادب کے لیے جو ہے کئی سال سے 15 سال سے غالباً بزم ترابیہ جو ہے اس قسم کے نشست بنا جو ہے چل رہے ہیں. نعتیہ مشاعرہ، منقبتی مشاعرہ اور جو ہے غزلی پروگرامس ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے افسانہ نگار لوگوں کو جو ہے جو بھی ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ سے کتابوں میں جو ہے پرنٹنگ کے لیے جو بھی ہمارے سے ہو سکتا ہے ساتھ دے رہے ہیں اور جو ہے یعنی فروغ کے لیے بہت کام کر رہے ہیں الحمدللہ. بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگوں میں، انسانوں میں یہ بات رہتی ہے، عموماً یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جب تک انسان بحیات رہتا ہے اس کی قدردانی نہیں کی جاتی. بعد از حیات ان کو یاد کیا جاتا ہے، پھول کی مالائیں ان پہ چڑھائے جاتے ہیں، چادر چڑھائی جاتی ہے، کیا بات ہے، اور پھول کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں، کپڑوں کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں. جی. جب حیات میں اگر کسی کا اعتراف کرتے ہیں تو یقیناً صد یقیناً وہ جو ہے معاشرے کے لیے، قوم کے لیے، ہماری ملت کے لیے، بھائی چارگی کے لیے، انسانیت کے لیے، قومیت کے لیے سب سے بہترین مثال ثابت ہوں گی. اور اس کی وجہ جو اس شخص کا اعتراف کیا جا رہا ہے، جس شخص کا اعزاز کیا جاتا ہے، جس شخص کی خدمات کا اعتراف ہوتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، جس کے میں ان میں خود جو ہے اور جذبہ امٹ کر آئے گا کہ وہ اور کچھ کریں. اس طرح راستے خود بخود کھلتے جاتے ہیں. تو جیسا کہ وہ صاحب ہمارے بتا رہے تھے کہ میں چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے ہی رہے اور کارواں بڑھتا گیا. اگر ہم ایک چھوٹی سی بھی چیز کے خدمت کا اعتراف کر لیں تو یقیناً جو ہے وہ آئندہ بہت بڑا تناور درخت بڑھ کے جو ہے ہمارے لیے دوسرے قوم کے لیے سایہ دار درخت بن سکتا ہے. یہ ہماری بالخصوص ہماری قوم میں اعتراف کا جذبہ بہت کم ہے. اگر یہ ہم احساس کر لیں تو یقیناً جو ہے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ابھی وقت اتنا برا نہیں آیا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. ابھی اگر ہم میں اتحاد پیدا ہو گیا، اتفاق پیدا ہو گیا، اگر ہم میں رواداری ہم میں خود پیدا ہوگی، ہمارا ایمان اگر پختہ ہو گیا تو یقیناً کوئی چیز، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو مٹا نہیں سکتی. بزم ترابیہ کی سیکریٹری ہوں اور صاحب کی چھوٹی بہن ہوں. الحمدللہ جب سے میں تو یہاں نہیں رہتی تھی، جب سے یہاں آئی ہوں تب سے ان کے ساتھ ہی زیادہ تر رہتی ہوں. مطلب جیسے کہ ان کے ساتھ رہتی ہوں لیکن پیچھے جو ان کے سلسلے کے حد تک کا جو ہے وہ کر لیتے ہیں. اس سے تو مجھے کچھ لنک نہیں ہے، میں اتنا نالج نہیں اس چیز کی. باقی جو ہے الحمدللہ خدمات جو کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو اس کے علاوہ جو بچوں کے لیے جو اسکولس وغیرہ ایوری ایئر جو بچے جو پڑھتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، اسکالرشپ وغیرہ ہوتی ہے اور جو بچے اچھی طریقے سے نمبر سے پاس ہوتے ہیں ان کو گفٹ دینا ہوتا ہے. اس طرح کے جو سلسلے ہوتے ہیں اس چیز میں میں آگے رہتی ہوں. میڈیکل دوائیاں ہوتی ہو یا جیسے کہ فروٹس وغیرہ تقسیم کرتے ہیں ہاسپٹلس میں، ہاں وہ میں خود بھی جاتی ہوں، میں خود جا کے وہ سب لوگوں کو بتا دیتی ہوں، کرتی ہوں. الحمدللہ جو بھی ہے مجھے ویسے چیزوں سے اچھا لگتا ہے. یہ چیز میں تھوڑا آگے رہتی ہوں کہ ایسا کچھ کسی کا پرابلم ہو تو میں تھوڑا آگے بڑھ چڑھ کے آتی ہوں. باقی
یہ سب چیز یہی نا اپنا میں اس چیز میں ہم صرف مسلمس ہم اردو کے لیول کے یا مسلمس ہیں یا ہندوز ہیں وہ کیٹیگری سے ہم نہیں دیکھتے. ہم جو ہم ایکتا اس وہاں پہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں ایکتا کی بات ہوتی ہے. کوئی ہندو ہو یا کوئی مسلم ہو سب کے لیے ایک ہی برابر ہوتا ہے. جو بھی ہم تقسیم کرتے ہیں سب ایک برابر. وہاں پہ ہم کسی کو اس شیڈول کے حساب سے کسی کو چیزیں نہیں دیتے. تو یوزلی جو بھی الحمدللہ کوئی بھی ہو اپنے گھر کے پاس ہو باہر ہو جو بھی الحمدللہ وزم ترابیہ کے حساب سے خانقاہ ترابیہ کے ساتھ جو ہم سے بن پڑ سکتے جتنا ہو سکے ہم کوشش کرتے سب کو مدد کریں. حضرت کی ادبی خدمات کا میں شائدائی ہوں. میں دیکھا ہوں اور سنا بھی ہوں. حضرت کے ساتھ ہم ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف خانقاہ میں یہ مشاعرے منعقد کرتے ہیں. ہمارے سامنے ہمارے غفران امجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت کی سرپرستی میں ہم نے حیدرآباد بھی گئے, وہاں شاندار مشاعرے ہوئے. پھر آندھرا پردیش کے شہر پینکنڈا بھی گئے. حضرت کے ساتھ ہم نے باہر بھی نکل کے جو ہے مشاعرے ان کی نگرانی میں منعقد ہوئے. اور بنگلور شہر میں جو نینا ہال ہے اس میں ایک کل ہند عید ملن مشاعرہ بھی یہ کر چکے ہیں. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے ان کی ادبی خدمات سے ہم اتنا متاثر ہوئے کہ میرے دل میں بات تھی کہ حضرت کے لیے کوئی ایک ادبی اعزازی نشست منعقد کی جائے. تو میں اس سے پہلے میں بزم غالب کا سیکریٹری بھی ہوں. میں نے یہ بات ابھی حال میں 15 دن پہلے ہمارے ریاض احمد خمار صاحب سے رکھی تو انہوں نے منظور کی اور تمام ادارہ ادب اسلامی کے ذمہ داران سے منظوری لے کر کے اس کام کو آگے بڑھایا. اور آج یہ حضرت والا حضرت شاہ سید زین العابدین صاحب ترابی قبلہ کی خدمت میں یہ اعزازی مشاعرہ کل ہند اعزازی مشاعرہ منعقد کر کے ہم بہت خوش ہیں. بالخصوص میں بہت خوش ہوا. آزاد گرامی میں اطیب اعجاز حیدرآباد تلنگانہ سے آج کے اس خصوصی مشاعرے کے لیے اور تہنیتی تقریب کے لیے حاضر ہوا ہوں. حضرت ہم اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک حقوق اللہ, دوسرا حقوق العباد. مولانا مولوی حضرت سید شاہ زین العابدین صاحب قبلہ نے جو حقوق العباد کا صیغہ ہے اس کو اپنایا ہے. حقوق اللہ کے لیے بھی اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں اور حقوق العباد کے لیے بھی اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں. یقیناً بندوں کی خدمت ہی وہ خدمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, جس کو منتخب کرتا ہے اسی سے اپنے بندوں کی خدمت کرواتا ہے. بزم ترابیہ کا یہ وتیرہ رہا ہے. میں عرصے دراز سے واقف ہوں بزم ترابیہ سے اور حضرت قبلہ سے کہ انہوں نے دامے درمے سخنے ضرورت مندوں کی مدد بھی کی ہے اور ایک ہاتھ سے مدد کی تو دوسرے ہاتھ کو پتہ لگنے نہیں دیا. اور پھر یہ بات بھی بڑی مشہور ہے بلکہ اٹل حقیقت ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے اس کی ماں کی دعائیں ہوتی ہیں. لیکن میں آج اس جلسے میں آنے سے میرے علم میں یہ اضافہ ہوا کہ ان کی ماں ان کی چھوٹی بہن ہے اور میں ان کو سلام کرتا ہوں, ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں, ان کے خدمات کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بھائی کے احساسات کو سمجھا, اپنے بھائی کے خدمات کو سمجھا, اپنے بھائی کے جو کام ہے جو سلسلے کا کام ہے ان تمام چیزوں کو سمجھ کر کے اپنے بھائی کے شانہ بہ شانہ چلتی رہیں. میں محترمہ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. حیدرآباد بھی وہ تشریف لائیں اور حضرت قبلہ کے ساتھ تشریف لائیں تو دیگر حالات سے بھی واقف ہوں گی. اور جو ادبی کارنامے قبلہ انجام دیتے ہیں, ہر سال جو مجلہ نکالتے ہیں, دستاویزی حیثیت اس کو حاصل ہوتی رہی ہے. میں چاہتا ہوں حضرت قبلہ کہ آپ کی زندگی پہ اب ایک کتاب ہونی چاہیے سوانح عمری. محترم رؤوف صاحب, آپ کا یہ سوال اپنی لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. ادارہ ادب اسلامی اس ملک میں اور خصوصاً کرناٹک میں سال ادب کو, اقدار کو, ویلیوز کو فروغ دینا اور اس کو جو ہے جلا بخشنا ایک اہم مقصد ہے. اس لیے کہ آج زبان سے متعلق آپ بذات خود غور کر رہے ہیں کس طریقے سے نفرت انگیز ماحول بیدار کیا جا رہا ہے اور یہ زبان ہی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زبان دی ہے اس زبان کے اظہار کے معافی ضمیر کو پیش کرنے کا ایک محبت کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے. اور اس
رواداری، یگانگت، اخوت، محبت ہی سے انسان جڑتا ہے اور معاشرے میں ایک بہترین ماحول بنتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی اس سرزمین پر محبت سے رہنا، جب کہیں کچھ کام ہم بخوبی انجام دے سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اور اس زمین پر ایک صالح اور متحرہ معاشرے وجود کے لیے صالح اقدار کو، ہمارے ادبا اور شعراء کو ایک فکر انگیز باتوں کے ذریعے سے، اور یہ صرف ہماری اپنی باتیں نہیں بلکہ دانشور طبقہ نے کی فکر کے ذریعے سے ادارہ ادب اسلامی کا وجود عمل میں آیا ہے، اور کرناٹک میں بدستور اس کی سرگرمیاں باقاعدہ طور پہ وقتاً فوقتاً ہو رہی ہیں۔ اور آج کی یہ نشست ہمارے اپنے زبان و ادب کے فروغ کے لیے جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں ان کو پہچاننا، ان کو تہنیت دینا، ان کا اپریسیشن کرنا، ان کا انکریجمنٹ کرنا، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آئے دن زبان سے متعلق مختلف چہمگیاں ہو رہی ہیں کہ زبان کا مستقبل تاریک ہے، زبان کا مستقبل بہت ہی عظیم الشان ہے۔ یہ دونوں نظریات، ایک تو سراب کا نظریہ ہے اور دوسرا جو ہے خوش فہمی میں مبتلا کر کے گویا ایک سرسبز باغ دکھا کر جو ہے گرانے کا بھی ایک ذریعہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس پہلو پر، دونوں پہلوؤں پر غور کر کے، زبان جو ہے کبھی ختم نہیں ہوتی، زبان کا مستقبل ہم نہیں طے کریں گے بلکہ زبان بذات خود آگے بڑھتی رہے گی، اور چونکہ اس میں پیغام ہے محبت کا، انسانیت کا، اخوت محبت کا، شیرین کا، اور ظاہری بات ہے اردو زبان میں وہ مٹھاس ہے۔ لہٰذا جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کو پہچاننا، ان کو اپریسیشن کرنا، ان کی تہنیت دینا یقیناً اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ صرف ہم بڑی بڑی کانفرنسز کے ذریعے سے، وہ بھی اپنی جگہ علم و ادب کا کام کرتے ہیں، لیکن گراؤنڈ لیول پہ خانقاہوں میں رہ کر اور چھوٹے کام کرتے ہوئے جو لوگ باقاعدہ طور پہ خدمت کر رہے ہیں ان کو دینا یہ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ میں جہاں محترم خانقاہ کے ذریعے سے جو اردو زبان و ادب کا فروغ حاصل ہے وہ اپنی جگہ کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس سے بعض لوگ غور نہیں کرتے، لہٰذا ایسے لوگوں کا انتخاب کر کے، اور عرفان صاحب کی خدمات بھی اپنی جگہ قابل قدر ہے، وہ جس مقام پر ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس کے ذریعے سے جو کوششیں کاوشیں ان کی جاری و ساری ہیں یہ ہمارے لیے قابل قدر ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی ان کا بھی احترام کرنا اور یہ تعزیت دینا اور تہنیت دینا یہ ہمارے اپنے ادب اسلاف کے کارناموں کا ہی نتیجہ تو ہے، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت بیدار کی تھی، جو بپا کی تھی، اور ان کی اپنے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابی بن کعب کی کیسے آپ نے ہمت افزائی کی، عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے کیسا انکریجمنٹ کیا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے متعلق کیسی بہترین چیزیں کہیں اور امت کے لیے یہ پیغام بھی دیا، اگر آپ قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں تو ان 4 اصحاب سے سیکھو، یہ کہہ کر آپ نے تو گویا ان کے نام لے کر رہتی دنیا تک ایک اعزاز ہے۔ تو ایسے ہی ذریعے سے زبان و ادب کی جو خدمت کر رہے ہیں ہم آج بھی وہی سنت ادا کرتے ہوئے انہی کے نقش قدم پر ایک تھوڑی سی پرسنٹیج پر ہی کیوں نہ ہو ہم اعزاز سے نوازنا، ہمارے شعراء کرام جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی جڑیں بڑی قابل قدر ہے، لہٰذا ہم کام کریں۔